خلافتنا بمسرور فتية عظيم شأنها بين البرية. Assalamu alaikum warahmatullah, and welcome to another episode of Beacon of Guidance. This series features a collection of questions and answers shared by our beloved Hazur, Hazrat Amir al-Mu'mineen Ayyadahullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz, during various virtual mulaqats with Ahmadis from around the world. Let's begin our program with the first question. In December last year, Hazrat Khalifatul Masih V Ayyadahullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz presided over a mulaqat with Khuddam from Virginia in the United States. Hazur Ayyadahullah Ta'ala was asked how to instill gratitude and humility in children raised in the West. Mera sawal hai ki when raising children in the West, how can we ensure that our children remain grateful while instilling in them the importance of maintaining a strong relationship with Allah? How can we teach them to grow with humility, gratitude, and a sense of responsibility towards Allah and humanity? بات ہی جس طرح میں نے پہلے بھی کہا تھا، اپنا نمونہ دکھاؤ بچوں کے سامنے، خود عبادت کر رہے ہو، خود نیک عمل ہوں، اور ان کو بتاؤ کہ یہ جو بھی میں کر رہا ہوں یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، میرا مذہب یہ کہتا ہے، یہ ہمیں تعلیم ہے اسلام کی، اور ہم احمدی مسلمان ہیں، ہمیں اس لیے ہم نے مسیح موعود علیہ السلام کو مانا کہ یہ تعلیم جو لوگ بھول گئے ہیں ہم اس پہ عمل کریں. تو ان کے سامنے جب یہ باتیں ہوں گی اور کر رہے ہوگے، ریپیٹیڈلی باتیں کر رہے ہوگے، اور مختلف وقتوں میں ایک اپنی سٹنگ ہوگی بچوں کے ساتھ، اور صحیح طرح ایک اس کے جذبات کو سمجھتے ہوئے ان سے انٹریکٹ کر رہے ہوگے، تو بچوں کو خود ہی خیال پیدا ہو جائے گا دین ہم نے سیکھنا ہے، دین ہماری پرائیورٹی ہے. یہ اور دوسرے یہ کو اچھے اخلاق کے بارے میں ان کو بتانا ہے کہ ہیوملٹی کیا چیز ہے، عاجزی کیا چیز ہے، شکر گزاری کیا چیز ہے. ہمیں سب سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے جس نے ہمیں ہماری پیدائش سے پہلے یہ ساری چیزیں ہمیں مہیا کر دیں. بچہ پیدا ہوتا ہے اس سے پہلے اس کے ماں باپ کو پوری طرح اس کے لیے تیار کر دیا، ماں کو دودھ پلانے کے لیے مہیا کر دیا، باپ کو اس کی دوسرے ضروریات پوری کرنے کے لیے بنا دیا. تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے سسٹم بنایا ہے، یہ ہمارے بہتری کے لیے بنایا ہے، اور بچپن سے ہمیں پالنے کے لیے بنایا ہے. تو یہ بچپن سے ادھر ادھر ہوش جب آ جاتی ہے، 6-7 سال کی عمر کے بچے اس طرح کے سوال کرتے ہیں، ان کے دماغوں میں ڈالو کہ یہ کیوں شکر گزاری ہونا چاہیے، کیوں گریٹیٹیوڈ ہونا چاہیے ہمارے اندر. پھر ہماری ذمہ داریاں ہیں، جب اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہمارے پر ہے، ہمارے لیے یہ چیز دی، ہمیں ماں دی، باپ دیا، کھانا دیا، پڑھائی کا سامان دیا، ہم اسکول جاتے ہیں، ہمیں ریسورسز دیے، ہمیں ٹریول کرنے کے لیے ٹرانسپورٹیشن فیسلٹی دے دی، ہمیں کھیلنے کے لیے موقع دے دیے، اور ہمیں یہاں سب کچھ مل رہا ہے سہولتیں. تو یہ ساری چیزیں ہم شکر گزار بناتی ہیں اور ہمیں اس بات کی ذمہ دار بناتی ہیں کہ ہم اس کی عبادت کریں جو اللہ تعالیٰ نے ایک فرض کیا ہے ہمارے پہ. اور دیکھو اس لیے ہم بھی کرتے ہیں. جو آپ لوگوں کے نمونے ماں باپ کے اچھے ہوں گے سامنے، جو مثالیں سیٹ کر رہے ہوں گے ان کے سامنے، اسی سے ان کو سبق مل جائے گا. For our second question, during a mulaqat with Majlis Ansarullah Belgium in October 2024, Hazur was asked how to best derive benefits from Hazur's Friday sermons. اس لیے بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں کو تاریخ اسلام کا بھی پتہ لگے، جو واقعات ہو رہے ہیں ان کا بھی پتہ لگے، جو واقعات ماضی میں ہوئے ان کا بھی پتہ لگے، جس طرح قربانیاں صحابہ نے کی ان کا بھی پتہ لگے. انہی میں بعض نصائح آ جاتی ہیں خطبات میں، عام وسلم کے توقعات آ جاتی ہیں لوگوں سے، لوگوں کے اپنے عمل آ جاتے ہیں، ان کا سب کو پتہ لگے، کچھ پتہ لگے کتنی ہمارے بزرگوں نے قربانیاں کی تھیں اور کس طرح قربانیاں کر کے اسلام کو سنبھالا اور سینچا اور پھیلایا. اور اب اس زمانے میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو سہولتیں دے دی ہیں، اس کے بعد ہماری ذمہ داری کتنی ہے کہ ہم اس کو کس طرح سنبھالیں اور سینچیں، اور یہ اپنے ایمانوں کو مضبوط بھی رکھیں، اپنی نسلوں کے ایمانوں کو مضبوط بھی رکھیں، اور اس سے سبق حاصل کرتے ہوئے آگے اسلام کی تبلیغ اور پیغام کو بھی پہنچاتے رہے، اور حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے
अल्लाह ताला से ताल्लुक़ में भी बढ़ें। इनमें बहुत सारी नसीहतें उन्हीं में आ जाती हैं। अव्वल तो मैंने पहले 16-17 साल तरबियत पे बेशुमार खुतबे दिए हैं, ठीक है। उन तरबियत के खुतबात को देखें तो आपको तरबियत से बातें पता लग जाएंगी। फिर तारीख़ पे मैंने शुरू किया तो इसलिए ताकि पता लगे कि तरबियत की सिर्फ बातें नहीं हैं, बल्कि तारीख़ हमें ये बताती है कि ये सहाबा ने काम करके दिखाए। ये कोई ऐसी बातें नहीं थी कि सिर्फ अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया, बल्कि उनमें तब्दीली पैदा की। इसीलिए हज़रत मसीह मौऊद ने फरमाया ना कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके जाहिल और जड़ लोग जो थे, बिल्कुल अनपढ़ थे, आप हम तो फिर तो बड़े पढ़े लिखे अपने वो कहते हैं ना, उनको गांव के लोगों को तरबियत की, इंसान बनाया। फिर इंसान से तालीम याफ्ता इंसान बनाया, फिर तालीम याफ्ता इंसान से बाखुदा इंसान बनाया जो अल्लाह ताला की तरफ झुक गए। तो अगर वो बन सकते थे वो सारी चीज़ों से, तो हमने जो तरबियत की बातें मैंने बताई हैं वो सीख के, जो हम पढ़े लिखे हैं थोड़े बहुत, हम क्यों नहीं बाखुदा इंसान बन सकते। तो यही सबक मिलते हैं सुबह खुतबों में। अगर लेना चाहें तो, नहीं लेना चाहें तो कहते हैं ठीक है, सुना था, बड़ा मज़ा आया, बस ख़त्म होगी बात। For our third question, in November 2024, during a mulaqat with Majlis Khudam al-Ahmadiyya of the Gulf region of the United States, Hazur was asked, with Trump being re-elected in the United States, what does Hazur see for the future of the country and worldwide? Let's take a look at Hazur's guidance. With Trump being re-elected in the United States, what does Hazur see for the future of America and the world? Let us see when it takes over. I don't know what will he do for the United States, but I think the world's condition will get better. At least he will try to avoid the wars. But some people are quite pessimistic about him. They say he will spoil the American economy and American people, and he will take some cruel actions against immigrants and migrants and refugees, especially illegal refugees. If there is going to be any immigration, it should be legal immigration. But on humanitarian grounds, he should deal with the people in a sympathetic way. But anyway, nowadays people are giving different opinions. Some international leaders are saying that the present day condition of the world will get better. Some say he will just ruin this peace of the world. And let us see what happens. Anyway, the cabinet he is forming seems to be of those people who are hard-headed people, and they are against Muslims. So I don't know what is going to happen with Muslim countries. But Trump himself says that he has good relations with Prince of Saudi Arabia, and there are some other Muslim leaders. And even China's president says that he hopes that he will have better relation with America. So let us see what happens. And Trump himself is the person who cannot predict about him. It's time for our fourth question, and in December 2024, during a mulaqat with Nasirat and Lajna Imaila of Holland, Hazur Ayyadahullah Ta'ala bin Nasrihi Aziz was asked, how can one develop self-confidence? Let's explore Hazur's insight into this topic. मेरा सवाल है, हम कैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस हासिल कैसे कर सकते हैं? किस क्लास में पढ़ती हो? 6th grade. अच्छा, तुम पहले ये ख्याल रखो, यहाँ किसी कॉम्प्लेक्स में आने की ज़रूरत नहीं है। हम अहमदी मुसलमान हैं, ठीक है? और ये दिमाग में डालो कि हम अहमदी मुसलमान हैं, और आखिर में अल्टीमेटली हमने सारी दुनिया को अहमदियत का पैगाम पहुँचा के अहमदी मुसलमान बनाना है। जो तुम्हें ये पता होगा, डिटर्मिनेशन होगी, मजबूत हो जाओगी, तो फिर तुम समझोगी कि मैं कुछ चीज़ हूँ, दुनिया को मैंने सिखाना है, ठीक है? को मेरे पास जो इल्म है, जो मेरा मज़हब है, जो मेरा दीन है, जो मेरा अल्लाह ताला से ताल्लुक़ है, वो दूसरों का नहीं है, इसलिए मैंने दूसरों को सिखाना है। तो एक तो ये है कि जो तुम्हारा अपना माहौल है, बच्चों का जमात का माहौल, नासरात की क्लासें हैं या आपस में बच्चों के फंक्शन है, उसमें एक तो ये है कि
تمہارے پاس اگر خود دینی علم ہوگا اور تم اچھی باتیں کرنے والی ہوگی, اچھے اخلاق ہوں گے, ویسے بھی نالج تمہارا اچھا ہوگا, تو تمہارے اندر کانفیڈنس پیدا ہوگا. اسکول میں تم اچھا پڑھو گی اور محنت کرو گی اور ایک اچھی اسٹوڈنٹ بن جاؤ گی, اچھے نمبر لینے والی ہوگی, تو تمہارے اندر کانفیڈنس پیدا ہوگا. ٹھیک ہے, اس کے لیے یہ ہے کہ اسکول میں جو پڑھتی ہو گھر آ کے وہ پڑھو, ریوائز کرو, دیکھو, اور اگلے دن پھر جا کے سناؤ. تو جب تم ٹیچر کے سامنے اپنی باتیں بتاؤ گی کہ یہ تم نے پڑھا, یہ دیکھا, یہ سیکھا, ٹیچر تم سے سوال کرے گی, تم صحیح جواب دو گی, تمہارے اندر کانفیڈنس پیدا ہوگا. ٹھیک ہے, پھر دوسرے لوگ جو ہیں وہ بھی تمہیں دیکھیں گے. کچھ لوگ جیلس بھی ہو جائیں گے کہ کیا اس کو یہ آتا ہے, ہمیں نہیں آتا. لیکن بہت سارے بچے جو ہیں, بچیاں جو ہیں, وہ تمہارے سے سیکھنے کی کوشش کریں گی. جو تمہارے سے سیکھنے کی کوشش کریں گی تمہارے اندر کانفیڈنس اور ڈیولپ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اور پیدا ہوگا کانفیڈنس. اور پھر تم ان کو بھی بتاؤ گی, پھر ان کو بتاؤ گی میں کون ہوں, ہماری کیا تعلیم ہے, کیوں میرے اچھے اخلاق ہیں. تو جب تمہارے مورل بھی اچھے ہوں گے, اخلاق بھی اچھے ہوں گے, تمہاری باتیں بھی اچھی ہوں گی, تمہاری پڑھائی بھی اچھی ہوگی, تو تمہارے اندر سیلف کانفیڈنس پیدا ہو جائے گا. For the fifth question of this segment, in November 2024, during a mulaqat with the Sadran of Brampton West in Canada, Hazur Ayyadahullah Ta'ala was asked what should be done if quorum is not met for Shura elections at the first attempt. Let's take a look at Hazur's response. لوگوں سے رابطے کریں, لوگوں کو قریب لائیں, ان کو پتہ ہو جماعت کے نظام کی اہمیت, جماعت کے کاموں کی اہمیت, ان کو امپورٹنس کا پتہ ہو کہ کیا اہمیت ہے شورا کی یا انتخاب کی. اس میں آنا ہے انہوں نے اور قورم پورا کرنا ہے, تو پھر آئیں گے. یہ تو سیکٹری تربیت کا کام ہے نا کہ ہر لحاظ سے تربیت کرے. صرف یہ کہہ دینا اچھا بھائی کتنی نمازیں پڑھی بتا دو, کھانا پوری کر کے بھیج دیا, قرآن شریف کتنا پڑھا, اس نے پڑھا کہ نہیں پڑھا وہ آپ کو نہیں پتہ, خط میں لکھ دیا کہ 400 میں سے 200 نے پڑھ لیا, 100 نے پڑھ لیا. یہ تربیت نہیں ہے. تربیت یہ ہے کہ ان کے دل میں یہ راسخ کیا جائے کہ ہمارے کچھ فرائض ہیں, اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی ہے, کچھ جو ہمارے سپرد کام ہیں ان کی ادائیگی ہے. اور یہ بھی عبادت کے علاوہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکموں سے حکم ہے کہ جب جماعتی نظام میں تم شامل ہوتے ہو تو اس کی پابندی کرو. ہم نے یہ عہد کیا ہے, ہر دفعہ عہد لیتے ہیں, خدا لیتے ہیں, انصار لیتے ہیں, لجنہ لیتے ہیں, اپنے اپنے اجلاسوں میں عہد لیتے ہیں دین کو دنیا پہ مقدم رکھیں گے. تو پھر مقدم رکھنے کا تو یہی مطلب ہے کہ اپنے ضروریات جو ہیں ان کو پس پش ڈال کے پیچھے کر کے جو جماعتی ضروریات ہیں ان کے لیے آگے آئیں. اور اگر سال میں ایک دفعہ اجلاس میں اگر یا 2 سال میں یا 3 سال میں الیکشن جو ہوتا ہے تو اس میں اگر نہیں آ سکتے تو کیا عہد پورا کیا. عہدوں کو پورا کرنا بھی ذمہ داری ہے. اور یہ سیکٹری تربیت کا کام ہے کہ لوگوں کے دلوں میں دماغوں میں اچھی طرح ڈالیں کہ تم نے عہد پورے کرنے ہیں. صرف سطحی قسم کی رپورٹ دے دینا یا ایک روایتی رپورٹ دے دینا, جی ہمارے اتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں, وہ نماز پڑھتے ہیں کون سا کمال کر دیا, نماز تو فرض ہے. حضرت مسلم صاحب نے لکھا ہے کہ جس دین میں عبادت نہیں وہ دین نہیں. اور عبادت کی تعریف آپ نے یہی کی نماز, 5 وقت نمازیں پڑھو. تو یہ 5 وقت نمازیں پڑھ لینا تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے, یہ تو فرض ہے. اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں اگر کر رہا ہے تو پھر وہ احمدی کس بات کا. ٹھیک, قرآن شریف پڑھنا ہے, تلاوت کرنی چاہیے, ضروری ہے, چاہے 1 رکوع 2 رکوع پڑھے تبھی دین کا علم حاصل ہوگا. یہ بھی فرض ہے ایک احمدی مسلمان کا. اس کے علاوہ جو باقی کام ہیں, انتظامی کام ہیں, ان میں اپنا ہاتھ بٹانا, ان میں اپنا وقت دینا, تبلیغ کے لیے باہر نکلنا, تربیت کے پروگراموں کے لیے باہر نکلنا, اپنے گھروں میں تربیتی ماحول پیدا کرنا, یہ چیزیں ہیں جو زائد چیزیں ہیں جو ہر احمدی کو کرنی چاہیے. اس کے پھر ایک ماحول پورا جب سارے یہ کر رہے ہوں گے تو یہ جو مشترکہ کوشش ہے یہ پھر ان کو بہتر کرے گی. پھر ان کو شکوہ نہیں ہوگا کہ آج 3 سال کے بعد مجلس انتخاب کا اعلان ہوا ہے تو وہاں قورم پورا نہیں ہوا, یا الیکشن کے وقت قورم پورا نہیں ہوا, یا خدا الحمدیہ کو شکوہ نہیں رہے گا, یا لجنہ کو نہیں رہے گا, انصار اللہ کو نہیں رہے گا. ہر ایک کے اپنے اپنے قورم وقت پورے ہوتے رہیں گے. تو یہ تو ایک روح پیدا کرنے والی بات ہے. بہت بڑا کام ہے سیکٹری تربیت کا. سیکٹری تربیت فعال ہو
تو امور عامہ کا کام بھی ختم ہو جاتا ہے, تبلیغ کا کام میں مدد مل جاتی ہے, مال کے شعبے کو بھی مدد مل جاتی ہے, خود احساس ہوگا آدمی کو کہ میں نے کرنا ہے. جن کی تربیت اچھی ہے, جن کو پتہ ہے کہ قربانی کی روح کیا ہے اور ہمارا مقصد کیا ہے, وہ مالی قربانی بھی کرتے ہیں, وقت کی قربانی بھی دیتے ہیں. تو یہ سارے شعبے تربیت کے ہیں. اگر آپ ایکٹیو ہو گئے اور آپ کا شعبہ ایکٹیو ہو گیا اور مربیان اس لحاظ سے تربیت کرنے لگ جائیں ساروں کی, تو مسائل ہی ختم ہو جاتے ہیں. نماز پڑھنے والے تو باجماعت آپ کے عاملہ کے ممبران بھی نہیں ہوں گے جو 100% 5 نمازیں باجماعت پڑھ لیتے ہوں. تو جب یہ حال عاملہ میں ہے تو باقیوں کا کیا حال ہوگا؟ میرا دوسرا سوال ہے کہ ہم قرآن کریم کی خدمت کے لیے کیا طریقے اپنا سکتے ہیں؟ قرآن کریم کی خدمت کیا ہے؟ قرآن کریم کی خدمت یہ ہے کہ پڑھو, علم حاصل کرو, اس کو تعلیم کو پھیلاؤ. ٹھیک ہے. قرآن کریم میں بہت سارے حکام ہیں. آپ کو اس سوسائٹی, ماڈرن سوسائٹی میں ہی اچھے اخلاق کی باتیں ہیں, اس میں سے حکم نکال کے قرآن شریف کو دیں. امن کی باتیں ہیں, محبت کی باتیں ہیں, پیار کی باتیں ہیں, یتیم کی خدمت کرنے کی باتیں ہیں. یہ سوسائٹی میں لوگوں کو بتائیں تو لوگوں کو توجہ پیدا ہوگی, ہاں قرآن میں اتنے حکم دیے ہوئے ہیں, تو آپ کی بات سنیں گے. تو یہی قرآن کریم کی خدمت ہے. پھر جس طرح دین کی تعلیم پھیلے گی تو لوگ قریب آئیں گے, اسلام کے قریب آئیں گے, دین کے قریب آئیں گے. اور سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ جو احکام ہیں وہ اپنے اوپر لاگو کریں. آپ کو نمونہ دیکھ کے پھر آپ لوگوں کو خود ہی لوگ توجہ پیدا ہوگی. ٹھیک ہے. اور کوشش یہ کریں کہ ہر جگہ ہم نے قرآن کی تعلیم کو پھیلانا ہے, اور ہر حالات کے مطابق پھیلانا ہے. یہ تو نہیں آپ کسی کہہ سکتے جو ایتھیسٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھو, وہ تو کہے گا میں نہیں پڑھتا, تم نے یہ کرنا تو اس کو پھر اس لیے بتاؤ. قرآن کہتا ہے اپنے ہمسائے کا خیال رکھو, قرآن کہتا ہے اپنے والدین کا خیال رکھو, قرآن کہتا ہے اپنے بچوں کی تربیت صحیح طرح کرو, ان کو قتل نہ کرو. مطلب یہی ہے کہ ان کو اگر تم بری تربیت کر رہے ہو تو ان کو قتل کرنے کے برابر ہے. اپنے ماں باپ کی عزت احترام کرو, اپنے بھائیوں کا عزت احترام کرو, صبر اور حوصلہ دکھاؤ, سچائی پہ قائم رہو, انصاف قائم کرو. ہمسایوں کے حقوق اس حد تک ہیں کہ تمہارے ساتھ چلنے والے ہمسائے, تمہارے مسافر, تمہارے کام کرنے والے, سارے تمہارے ورکر, یہ سارے تمہارے ہمسائے ہیں, ان کی عزت اور احترام کرو, ان کا عزت کا خیال رکھو. تو یہ تعلیم میں قرآن کریم دیتا ہے. تو یہ جو باتیں کرو گے تو ان کو توجہ پیدا ہوئی ہیں قرآن کریم میں یہ کچھ لکھا ہوا ہے. تو یہی اس کی خدمت ہے کہ اس کی تعلیم کو عام کیا جائے. We now move on to the second segment of this program, looking at answers given by Hazrat Khalifatul Masih V to questions received by Ahmadis from around the world. These questions and their answers have been taken from the Al-Hakam's Answers to Everyday Issues column. A missionary from Canada wrote to Hazrat Amir al-Mu'mineen Khalifatul Masih V Ayyadahullah Ta'ala stating, Hazrat Muslim Maud Raziyallah Ta'ala Anhu has mentioned in Tafsir Kabir that there are 4 units or rakats before the Zohar prayer and 4 afterwards, but one may also offer 2 sets of 2 instead. However, the book Fiqh Ahmadiyya mentions that there are 4 rakats before the Zohar prayer and 2 rakats of Sunnah after the obligatory Fard prayer. Guidance on this matter is being sought. Hazur Anwar, in his letter dated the 11th of November 2022, gave the following reply to this question. The crux of the matter is that there exist diverse traditions concerning the number of rakat for the Sunnah prayers offered before and after the obligatory first units of the Zuhr prayer. Hence, narrations from Hazrat Aisha Raziyallahu Ta'ala Anha recorded in Sahih Bukhari and Sahih Muslim state that the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam used to offer 4 rakat before the Zuhr prayer and 2 afterwards. Furthermore, in Sunnah at-Tirmidhi, there is also a narration by Hazrat Ali Raziyallahu Ta'ala Anhu stating that the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam would perform 4 rakat before the Zuhr prayer and 2 afterwards. Likewise, in Sunnah at-Tirmidhi, there is also a narration from Hazrat Aisha Raziyallahu Ta'ala Anha that whenever the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam was unable to perform 4 rakat before the Zuhr prayer, he would offer them after Zuhr. Additionally, in Sunnah at-Tirmidhi, there are also narrations from Hazrat Habiba Raziyallahu Ta'ala Anha that the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam stated, whoever offers 4 rakat before Zuhr and 4 after it, Allah will render him forbidden to the fire. In addition to these narrations, Sahih al-Bukhari and Sahih Muslims,
also transmit from Hazrat Abdullah bin Umar anhu that the Holy Prophet ﷺ used to offer 2 rakat before and 2 after the Zuhr prayer. Upon reviewing all these ahadith collectively, it becomes evident that the Holy Prophet ﷺ generally offered 4 rakat before the obligatory units of the Zuhr prayer and 2 rakat afterwards. This consistent practice of the Holy Prophet ﷺ is corroborated by members of his household, Ahlul Bayt. However, there were occasions when the Prophet ﷺ performed 2 rakat before and 2 after Zuhr in the mosque, as observed by some companions, like in the account of Hazrat Abdullah bin Umar anhu. However, Hazrat Aisha anha has also narrated that if the Prophet ﷺ was unable to perform 4 rakat before Zuhr, he would make them up afterwards. Thus, it is plausible that the Holy Prophet ﷺ might have performed these sunnah prayers at home in light of his teaching that, apart from the obligatory prayers, the best prayer a person can offer is the one performed in his own home. Thus, the consistently observed sunnah of the Holy Prophet ﷺ regarding the rakat of the Zuhr prayer, which has been transmitted to us through the enduring practice of the Ummah, is that the Holy Prophet ﷺ used to perform 4 rakat before the 4 obligatory units of Zuhr prayer and 2 rakats afterwards, although there are some varying narrations concerning these rakat in the hadith literature. The promised Messiah ﷺ, who is the just arbiter, Hakam Adal of this era, has provided us with foundational guidelines concerning the ahadith of Allah's Messenger ﷺ, articulating this matter with great clarity. Ahadith are categorized into 2 sections. The first comprises those ahadith that have been thoroughly safeguarded by the enduring tradition of the Ummah, that is, ahadith that have been strengthened and rendered unequivocally authentic by a decisive, robust, and unquestionable chain of lived practice. This encompasses all fundamental aspects of the religion, including rituals, contractual duties, social transactions, and the decrees of the steadfast Sharia. Therefore, such ahadith have undeniably attained a level of absolute certainty and proven authenticity. The strength attributed to these ahadith is not derived from the scholarly discipline of the science of ahadith per se, nor it is an intrinsic attribute of the ahadith themselves, nor does it emanate solely from the trustworthiness and reliability of the narrators. Instead, this strength has emerged through the blessed, beneficial continuity of lived practice. Consequently, I regard these ahadith, to the extent that they are bolstered by this enduring tradition, as possessing the status of certainty. On the other hand, there exists a segment of ahadith that do not connect to this enduring tradition and are accepted based merely on the support of narrators and their perceived veracity. I consider these ahadith to be speculative at best, serving as potential grounds for constructive conjecture. This is because the method of their acquisition does not ensure absolute and definite proof, but is susceptible to various complexities. Thus, the practice of the Holy Prophet ﷺ regarding the Sunnah prayers of Zuhr is, as I have previously described. The Holy Prophet ﷺ typically performed 4 rakat before Zuhr and 2 afterwards. However, if for some reason he was unable to perform the 4 rakat before, he would make up by performing the 4 rakat after Zuhr. Islamic jurists, fuqaha, have distinguished the voluntary prayers, nawafil, of the Holy Prophet ﷺ into 2 categories: Sunnah Mu'akkada and Sunnah Ghair Mu'akkada. Sunnah Mu'akkada refers to those voluntary prayers that the Holy Prophet ﷺ consistently performed, whereas Sunnah Ghair Mu'akkada refers to those he occasionally omitted. Accordingly, the jurists have classified the 4 Sunnah prayers before the obligatory first units of Zuhr and the 2 following them as Sunnah Mu'akkada, and the additional 2 Sunnah prayers performed afterwards as Sunnah Ghair Mu'akkada. The Holy Prophet ﷺ spent his days and nights in abundant voluntary prayers and supplications before God Almighty. Hence, he consistently encouraged his companions to engage in voluntary prayers and frequent remembrance of Allah at various times. Specifically regarding the Sunnah prayers of Zuhr, he motivated the companions by stating that whoever preserves 4 rakats before and 4 after the Zuhr prayer, Allah the Almighty will forbid the fire upon him. The jurists have deemed these 4 Sunnah prayers following the Zuhr prayer as recommended, mustahab. From a jurisprudential standpoint, 4 rakat before the obligatory Zuhr prayer and 2 rakat afterwards are considered Sunnah Mu'akkada. Additionally, 2 more rakat following these are regarded as Sunnah Ghair Mu'akkada. It is also mustahab to perform 4 rakat instead of 2 after Zuhr.
However, if someone has prayed only 2 sunnah rakats instead of 4 before Zuhr, they can perform 4 rakats together after Zuhr, either jointly or as 2 sets of 2. Thus, the instructions provided in Tafsir Kabir and Fiqh Ahmadiyya are both valid. A person can expect reward from Allah the Almighty according to the manner in which they perform their prayers. And that wraps up another episode of Beacon of Guidance. Please join us again next time when we look at various questions which have been posed to Hazrat Amir al-Mu'mineen Ayyadahullah Ta'ala bin Nasrih al-Aziz from Ahmadis from around the world and his faith-inspiring responses. Until then, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.